www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه على الخرطوم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قلم ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 52 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے نون سے ہوا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ قرآن کریم کی متعدد صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، حامیم طاسین طاسیم میم صاد۔ ان حروف کے کیا معنی ہیں؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ راجح قول 2 نظر آتے ہیں۔ ایک تو ان حضرات کا قول جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، ان حروف کے صحیح معنی، مفہوم اور مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا قول ان حضرات کا جو یہ کہتے ہیں کہ ان حروف کے ذریعے سے حقیقت میں قرآن کے منکرین کو چیلنج دیا گیا ہے کہ تم قرآن کو انسانی کاوش، انسانی تصنیف اور انسانی کتاب قرار دیتے ہو، تو قرآن انہی حروف سے تو بنا ہے جو حروف تم شب و روز بولتے ہو، الف با تا سا جیم ہا خا وغیرہ، یا حامیم الف لام میم صاد نون۔ قرآن انہی حروف سے بنا ہے، کوئی ایسے حروف سے تو نہیں بنا جن حروف سے تم نا آشنا ہو۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود ان حروف سے ایسی کتاب تیار کر سکتے ہیں، تو تم جو اتنے بڑے بڑے شاعر اور اتنے بڑے بڑے خطیب اور ادیب ہو، تو تم ان حروف سے ایسی کتاب کیوں نہیں تیار کر سکتے؟ اور اس بات کی دلیل کہ ان حروف کے ذریعے سے حقیقت میں قرآن کے منکرین کو چیلنج دیا گیا ہے، دلیل اس پر ایک یہ بھی ہے کہ عام طور پر جہاں جہاں
صورتوں کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں وہاں وہاں قرآن کریم کا ذکر بھی آیا ہے کسی نہ کسی انداز میں. آپ سورہ بقرہ کو دیکھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ سورہ آل عمران کو دیکھ لیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. الف لام را کتاب الف لام را سورہ ہجر، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک. صاد والقرآن ذی الذکر. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. حامیم والکتاب المبین. تو عام طور پر ایسا ہوا کہ جہاں جہاں حروف مقطعات صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں تو ان کے متصلاً بعد اللہ نے قرآن کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا ہے، جسے اس دعوے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے حقیقت میں قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر قرآن انسانی کاوش اور انسانی کتاب ہے تو قرآن انہی حروف سے تو بنا ہے، تم بھی ان حروف سے ایسی کتاب بنا کر دکھا دو. اور مطالبہ تم سے پوری کتاب بنانے کا نہیں، الحمد سے لے کر والناس تک، بلکہ مطالبہ تم سے تو صرف یہ ہے کہ قرآن جیسی ایک چھوٹی صورت ہی بنا کر لے آؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس جیسی ایک صورت لے آؤ. قرآن کریم کی چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اگر آپ چھوٹے خط میں لکھیں تو یہ صورت صرف ایک سطر میں آئے گی. تو اگر میں یوں کہوں کہ قرآن نے چیلنج یہ دیا کہ قرآن جیسی ایک سطر بنا کر دکھا دو، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں کسی مصنف نے کسی بھی زمانے میں، چاہے آج کا ہو یا کل کا ہو، کبھی پوری انسانیت کو یہ چیلنج نہیں دیا کہ تم میری کتاب جیسی ایک سطر بنا کر دکھا دو. کسی نے چیلنج نہیں دیا. یہ چیلنج صرف رب العالمین نے دیا، جو کہ ماضی کے لوگوں کو بھی جانتا تھا، حال کے لوگوں کو بھی، مستقبل کے لوگوں کو بھی، جو انسانوں کی صلاحیتوں کو بھی جانتا تھا، ذکاوتوں کو بھی، ذہانتوں کو بھی، خطابتوں کو بھی، ان کی شاعرانہ بلندیوں کو بھی جانتا تھا. اور وہ جانتا تھا کہ میرا پیدا کیا ہوا انسان میرے کلام جیسا کلام نہیں بنا سکتا ہے. تو ان صورتوں کے ذریعے سے یہ چیلنج دیا گیا، ان حروف کے ذریعے سے. نون والقلم وما یسطرون. قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. اللہ نے قلم کی قسم اٹھا کر قلم کو عزت بخشی ہے. قلم علوم و معارف کی حفاظت اور اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے جو پہلی 5 آیات نازل ہوئیں سورہ علق کی، اور کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 600 سال سے آسمان کا زمین سے، اللہ کا انسانوں سے جو رابطہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ جب رابطہ بحال ہوا، جب لائن صاف ہوئی،
تو آسمان سے انسان کو جو پہلی کال آئی وہ یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تھیں جو سب سے پہلے نازل ہوئیں، اور کس ماحول میں نازل ہوئیں؟ وہ ماحول جو جہالت کا ماحول تھا، ناخواندگی کا ماحول تھا، قلم اور کاغذ کا ماحول نہیں تھا۔ لیکن چونکہ قرآن تو نازل ہوا تھا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، اور اللہ جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم کا دور ہے، کاغذ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اخبار کا دور ہے، کتابوں کا دور ہے۔ اس لیے اس اللہ نے جو پہلی وحی نازل کی تو اس وحی کے اندر قلم کا ذکر کیا کہ میں نے قلم کے ذریعے سے تمہیں سکھایا ہے۔ الذی علم بالقلم، قلم کو عظمت بخشی اللہ نے قلم کی قسم اٹھا کر، اور مسلمانوں کو متوجہ کیا قلم کی اہمیت کی طرف۔ اور انسان جب کہ جہالت میں سوئے ہوئے تھے، مسلمانوں نے واقعی قلم کو تھاما، قرآن نازل ہوا، سینوں میں محفوظ بھی ہوا، قلم سے لکھا بھی گیا، احادیث ہمارے آقا کی زبان سے ارشاد ہوئیں، صحابہ نے یاد بھی کی، عمل بھی کیا اور قلم سے لکھی بھی۔ اور پھر مسلمانوں نے قلم کے ذریعے سے مختلف علوم و فنون کو رواج دیا۔ لیکن کیسے کہا جائے کہ پھر مسلمان اس قلم سے دستبردار ہو گئے اور قلم پر غیروں کی اجارہ داری ہو گئی، قلم پر، علوم پر، میڈیا پر غیروں کی اجارہ داری ہو گئی۔ عالمی سطح پر قوت اور طاقت حاصل کرنے کے یہ 3 ذرائع ہیں، میڈیا، معیشت اور تجارت، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی۔ مسلمانوں نے ان تینوں کو ہی ہاتھ سے گنوا دیا۔ ایمان سب سے مؤثر قوت، لیکن ایمان سے بھی محروم ہو کر رہ گئے۔ حالانکہ قرآن میں بھی قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا گیا، اور حدیث میں بھی کئی حدیثیں ہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول شیء خلقہ اللہ القلم ثم خلق النون وهو الدوات ثم قال اکتب ما هو کائن۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم کو پیدا کیا، پھر نون کو یعنی دوات کو پیدا کیا، پھر ان سے کہا، قلم سے کہا اکتب ما ہوا کائن، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے لکھ ڈال۔ اللہ نے لکھوا دیا لوح محفوظ میں جو کچھ ہونے والا تھا۔ فرمایا کہ نون والقلم، قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ 2 چیزوں کی قسم کھائی، قلم اور وہ چیز جو لکھنے والے لکھ رہے۔ قلم سے مراد کون سا قلم ہے؟ اکثر حضرات کہتے ہیں، اور ہمارا دل بھی اسی کی طرف مائل ہے، کہ قلم سے مراد ہر قلم ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ قلم مراد جس قلم سے قرآن لکھا گیا، وما یسطرون، اور وہ چیز جسے لکھنے والے لکھ رہے، اس سے مراد خود قرآن۔ قلم سے مراد وہ قلم جس نے قرآن لکھا، اور لکھنے والے جس چیز کو لکھ رہے ہیں اس چیز سے مراد قرآن۔ یہ 2 قسمیں کھا کر اللہ پاک نے
3 چیزیں بیان فرمائی، یعنی مقسم علیہ، جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ کیا؟ پہلی چیز، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کا انداز ہے! تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، یہ آپ کو دیوانے کہتے ہیں۔ میں قسمیں کھا کر کہتا ہوں کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اور قسم بھی کس کی؟ قلم کی قسم، اور اس چیز کی قسم جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایک قول کہ قلم سے مراد وہ قلم جس سے قرآن لکھا جاتا ہے، اور جو چیز لکھی جا رہی ہے اس سے مراد قرآن۔ تو گویا اللہ نے قرآن کی قسم اور قرآن کو لکھنے والے قلم کی قسم کھا کر فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اللہ اکبر! ظالم، متعصب، معاند، ضدی اور جاہل اور بے وقوف لوگ، اور جو خود دیوانے تھے، وہ اس انسان کو معاذ اللہ دیوانہ کہتے تھے جو ساری انسانیت کو عقل سکھانے کے لیے آیا تھا۔ ارے عقل اسے آئی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، اور عقل اسے آئے گی جو حضور کی غلامی کو اختیار کر لے گا۔ اور جو حضور کی غلامی کو اختیار نہیں کرے گا اور حضور کا دامن نہیں تھامے گا، وہ احمق ہے اور وہ حماقت میں مبتلا رہے گا، اسے عقل نہیں آ سکتی۔ ہم نے عقل نام رکھے دنیا کمانے کا، ہم نے عقل نام رکھے چکر دینے کا، فراڈ کرنے کا، دھوکہ دینے کا، جھوٹ بولنے کا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں حضور کے دامن سے وابستہ نہیں اور پھر بھی عقل والے ہیں۔ ارے یہ عقل نہیں، عقل وہ معتبر ہے جو انسان کو انسانیت کے راستے پر چلائے، جو ہدایت کے راستے پر چلائے، جو رحمان تک اس کو پہنچائے، جو اللہ کی رضا تک اس کو پہنچائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اے میرے نبی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ ما انت بنعمتی ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ ایک بات عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات اللہ جو قسم اٹھاتا ہے تو استشہاد کے لیے۔ استشہاد کا کیا مطلب؟ کسی چیز کو گواہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے، کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس دعوے پر گواہ اور دلیل کے طور پر اللہ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں جن چیزوں کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ یہاں اللہ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی، قلم کی قسم اور اس کتاب کی قسم جسے لکھتے ہیں، اور فرمایا کہ آپ دیوانے نہیں ہو۔ گویا کہ بتلایا کہ قلم بھی اس بات پر گواہ، اور یہ کتاب، یہ قرآن جسے قلم سے لکھا جاتا ہے، یہ بھی اس بات پر گواہ کہ آپ دیوانے نہیں ہو۔ ارے ایسا کلام کیا دیوانے کہہ سکتے ہیں؟ جیسا کلام آمنہ کا بیٹا، عبداللہ کا لال، نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ یہ قرآن، یہ کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس قرآن کو پیش کرنے والا معاذ اللہ دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو گواہ کے طور پر پیش کیا قسم اٹھا کر، قلم کی قسم اور جو کچھ لکھتے ہیں اس کی قسم۔ میں نے عرض کیا کہ بعض حضرات نے کہا کہ قلم سے مراد وہ قلم جس کے ذریعے سے قرآن لکھا جاتا ہے، اور جو کچھ لکھتے ہیں اس سے مراد خود قرآن۔
تو گویا کہ قرآن اس بات پر گواہ کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، لیکن میرا ذوق اور میرا دل یہ کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ قلم اس بات کی گواہی دیں گے، قلم گواہی دیں گے، خواہ دشمنوں کے ہی قلم کیوں نہ ہوں، اس بات کی گواہی دیں گے کہ محمد دیوانے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دنیا، مادیت پرست دنیا، ادھر ادھر ٹکریں مار کر تھک جائے گی اور بالآخر اس کو مجبور ہو کر آنا پڑے گا محمد کے دروازے پر اور تھامنا پڑے گا قرآن کو، تو یہ دنیا تسلیم کرے گی، اس دنیا کا میڈیا، اس دنیا کا قلم، اس دنیا کے اخبار، کتابیں تسلیم کریں گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں تھے۔ اور بہت سے تسلیم کرنے والے پہلے تسلیم کر بھی چکے، دشمن اور مخالف ہونے کے باوجود۔ میں نے وہ شعر آپ کو سنایا تھا، اور بہت سے اشعار ہیں ایسے، دیوان بھرے ہوئے ہیں، لوگوں نے ایسے شاعروں کے اشعار جمع کیے ہیں جنہوں نے ہندو، سکھ، عیسائی ہونے کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ یہ میں نمونے کے طور پر سنا رہا ہوں۔ کنور مہندر سنگھ بیدی، اس کا مشہور شعر ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے فراق گورکھپوری کہتے ہیں، انوار بے شمار معدود نہیں، رحمت کی شاہراہ مسدود نہیں، معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام، وہ امت اسلام میں محدود نہیں۔ تو جو غیر متعصب تھے، انہوں نے غیر مسلم ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اعتراف کیا، کتابیں بھری ہوئی ہیں اس سے، جو مختلف حضرات نے غیر مسلموں کے اقوال، ان کے اشعار حضور کے بارے میں جمع کیے۔ اللہ اکبر۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ تین چیزوں پر قسم کھائی۔ پہلی چیز، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ کا اجر جاری رہے گا۔ ارے حضور کے آنے کے بعد دنیا میں جو آنے والا آخری کلمہ پڑھنے والا انسان ہے، اس کے کلمہ پڑھنے کا ثواب بھی میرے آقا کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اجر و ثواب کی کوئی انتہا، کتنوں کو لگا دیا اللہ کی قسم، اور کس طریقے سے لگا دیا اللہ کی راہ پر، خدا شناسی کی راہ پر، معرفت ربانی کی راہ پر، محبت الہیہ کی راہ پر اور انسانیت کی راہ پر۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق کے مرتبے پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ رب العالمین۔ اس گواہی کی قدر و قیمت تو وہ جان سکتے ہیں رب العالمین کے مقام کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس گواہی کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے۔ ارے مجھے کسی نے شاباش دے دی، میرے کسی بزرگ استاد نے، قابل نیک استاد نے اچھا کہہ دیا، ایک انسان ہے ہمارے جیسا انسان، لیکن میں پھولے نہیں سماتا، میرے استاد نے میری تعریف کر دی، لیکن دوسرا جو استاد کے مقام کو نہیں جانتا
اس کی نظر میں اس شاباش اور تعریف کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک انسان ہے، اس دور کا انسان، جو غلطی بھی کر سکتا ہے، جو گناہ بھی کر سکتا ہے. اور یہاں شاباش کون دے رہا ہے، اور یہ سند کون دے رہا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ رب العالمین گواہی دے رہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور میں تو کہتا ہوں کتنا بڑا ظرف تھا، کتنا بڑا حوصلہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنی بڑی ذات نے اتنی بڑی تعریف کر دی، لیکن حضور کی شخصیت پر اور آپ کے احوال پر کوئی اثر نہیں پڑا. ایسا نہیں کہ آپ پہ سے باہر ہو گئے ہوں کہ اتنی بڑی تعریف کر دی ہے، نہیں، بلکہ جتنی بڑی تعریف کی گئی اتنی ہی زیادہ اور تواضع آپ نے اختیار فرما لی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ بڑے اخلاق کے مرتبے پر ہو. آپ کے اخلاق کیا تھے؟ مسلم اور ابو داؤد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا حضور کے اخلاق کے بارے میں، اور سیدہ عائشہ نے جواب دیا، اور یہ جواب وہ ہے جو سیدہ عائشہ ہی دے سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. چھوٹی عمر تھی لیکن ذہانت اور ذکاوت، معاملہ فہمی اور بصیرت اور ایمانی نور بے پناہ. ایسے تو نہیں انتخاب کیا حضور نے حضرت عائشہ کا، بلکہ اللہ نے انتخاب کیا حضرت عائشہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بخاری کی روایت میں خود اللہ نے انتخاب کیا حضرت عائشہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. معاذ اللہ دریدہ دہنوں نے اور شہوت کے بھوکوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ حضور شہوت پرست تھے. ارے شہوت پرست وہ ہوتے ہیں جو قدرت کے باوجود اپنی ساری زندگی بیواؤں کے ساتھ گزار دیں، مطلقہ کے ساتھ گزار دیں، اور جب بڑھاپا آئے تو ایک باکرہ سے نو عمر لڑکی سے نکاح کر لیں. نہیں، اب ضرورت تھی اس عمر کے اس دور میں ایک ایسی زوجہ کی جس کو اللہ نے بے مثال حافظہ عطا کیا ہو، نظر عطا کی ہو، بصیرت عطا کی ہو، تاکہ وہ گھر کی زندگی امت کے لیے محفوظ کر لے. اس حکمت کے تحت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا. پوچھا گیا سیدہ عائشہ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حقیقت میں اس کو کہتے ہیں کوزہ بدریا، دریا بکوزہ، دریا کو کوزے میں بند کر دینا. فرمایا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن. ارے حضور کے اخلاق جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو. اللہ اکبر. حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ یہ قرآن تو حضور کے اخلاق ہیں، اور کیا، یہ حضور کی سیرت ہے. جو کچھ قرآن کے اندر قال کی شکل میں ہے، قال الفاظ قال کی شکل میں ہے، وہ سب کچھ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حال کی شکل میں ہے، عمل کی شکل میں ہے. اسی لیے بعض کہنے والوں نے کہا کہ قرآن حقیقت میں ایک نہیں ہے، قرآن تو دو ہے. ایک قرآن وہ ہے جو 30 پاروں میں محفوظ ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو مکہ اور مدینہ میں، طائف اور حدیبیہ میں چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ 30 پاروں والا قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ مکہ اور مدینہ میں چلتے پھرتے قرآن کو بیچ میں واسطہ نہ بنایا جائے. اس وقت تک یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا. نماز کیسے پڑھنی ہے، زکات کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا. جہاد کیسے کرنا ہے، جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا جائے اور آپ کو واسطہ نہ بنایا جائے.
تو سیدہ نے جواب دیا، ارے حضور کے اخلاق، حضور کی سیرت وہ قرآن ہے، اور یہ اخلاق کس نے سکھائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میری تربیت خود اللہ نے کی ہے اور بہت اچھی تربیت کی ہے، مجھے اللہ نے اخلاق سکھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربیع الاول کی تقریر ابھی ہی سے سن لیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی صرف ربیع الاول ہی میں حضور کو یاد کرتے ہیں، باقی سارا سال بھول جاتے ہیں، اور وہ بھی صرف نعت خوانی کی حد تک، اور جلسے کی حد تک، اور میلاد کی حد تک، اور تقریر کی حد تک، اور مٹھائی کھانے کی حد تک، اور قمقمے جلانے کی حد تک، اور جھنڈیاں لگانے کی حد تک۔ ارے نہیں، حضور کی یاد یوں نہیں مناؤ کہ ربیع الاول میں منایا اور باقی سارا سال بھلا دیا۔ حضور کی یاد یوں مناؤ کہ سال کے 12 مہینے حضور کی دن رات یاد مناتے رہو۔ صحابہ ایسے ہی یاد مناتے تھے، حضور کی زندگی اختیار کرتے تھے، غلامی اختیار کرتے تھے، تو حضور کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ میری تربیت اللہ نے کی ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، باپ فوت ہو گیا، دادا نے کفالت میں لیا، دادا بھی فوت ہو گئے، ابو طالب نے کفالت میں لے لیا، لیکن ابو طالب تو خود پریشان حال ہیں، کیا کفالت کریں گے؟ حضور خود بکریاں چراتے، اپنا پیٹ بھی بھرتے، اپنے چچا کی مدد بھی کرتے۔ اللہ اکبر۔ والدہ ابھی چھوٹے تھے، والدہ بھی فوت ہو گئی۔ کہنے والوں نے کہا اور نکتہ نکالنے والوں نے نکتہ بیان کیا کہ اگر ابا پرورش کرتے یا اماں تربیت کرتی تو لوگ کہتے باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے محمد کی تعریف، میرے محمد کے اخلاق اور اوصاف کی نسبت ماں باپ کی طرف کی جائے۔ اللہ چاہتا تھا کہ میرے محمد، میرے بندے کی تعریف جو کی جائے اس کی نسبت خود اللہ کی طرف کی جائے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات دیے وہ اللہ نے دیے۔ چنانچہ آپ نے خود فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میری تربیت میرے رب نے کی ہے اور بہت اچھی تربیت کی ہے۔ اور کیسی تربیت کی ہے، کیسے اخلاق عطا کیے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کو جو جو اخلاق عطا کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے اخلاق اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کہا، بجا طور پر کہا، اللہ اکبر، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یوسف کا حسن بھی عطا کیا ہے، عیسیٰ کا دم بھی عطا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا بھی عطا کیا ہے۔ مختصر یہ کہ جتنے حسینوں کو حسن کے جتنے انداز دیے تھے وہ سارے انداز اے حبیب اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔ آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری، جتنے حسینوں کو حسن کے جتنے انداز دیے وہ سارے کے سارے انداز اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے جوش تبلیغ کا ذکر ہے کتابوں میں، قرآن میں 950 سال تبلیغ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے اور بہت بڑے موحد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور زہد کی انتہا نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عظیم بادشاہی عطا کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بے مثال۔ حضرت یونس علیہ السلام گریہ و زاری کرنے والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، ایسی حمد و ثنا کرتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے بھی حمد و ثنا کرنے لگتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا خود قرآن نے ذکر کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے توکل کا، بیٹا گم ہو گیا،
سال ہا سال گزر گئے لیکن مایوس نہیں ہوئے. لیکن جب ہم اپنے آقا کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو واللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی ملتی ہے, نوح علیہ السلام کا تبلیغ کا جوش بھی ملتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید بھی ملتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش جہاد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت, حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر, حضرت یونس علیہ السلام کی طرح گریہ و زاری, رونا دھونا, حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عفت و عصمت, اور حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا توکل اور اعتماد. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو بجا طور پر یہ شعر آپ پر صادق آتا ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. جتنے حسینوں کو اور جتنے صلحاء کو اور جتنے انبیاء کو جو اعلیٰ اوصاف اور اخلاق عطا کیے گئے وہ سارے کے سارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دیے. حیا کو دیکھیں تو حیا کا یہ عالم ہے. بخاری کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جتنا ایک بے نکاحی لڑکی پردے کے اندر رہتے ہوئے حیا کرتی ہے, حضور اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. غصے کو پی جانے کا یہ عالم تھا کہ طائف میں پتھروں سے زخمی ہیں, فرشتے پیشکش کرتے ہیں اجازت دیجئے آپ کے دشمنوں کو پیس ڈالیں. کہا نہیں, میں ان کے لیے عذاب نہیں مانگتا, میں ان کے لیے ہدایت مانگتا ہوں. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. قناعت کا یہ حال ہے کہ سیدہ عائشہ کی گواہی ہے کہ میرے آقا نے زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا, ایک دن بھی, کہ دن میں 2 دفعہ پیٹ بھر کر تیل کے ساتھ روٹی کھائی ہو, لیکن اس کے باوجود اپنی غربت کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا. ایک چاند سے دوسرے چاند تک بعض اوقات پورا مہینہ گزر جاتا لیکن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. قناعت کا یہ عالم ہے. لوگوں کو قناعت کا سبق دیا لیکن خود قناعت پر عمل کر کے دکھایا. غزوہ خندق کے موقع پر کھدائی ہو رہی ہے, صحابہ نے پریشان ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ, بھوک کی وجہ سے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں. فرمایا میں اپنا راز تو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر مت سمجھنا کہ میں ایسا قائد ہوں کہ عوام تو بھوکے مرتے رہے اور میں پیٹ بھر کر کھاتا رہوں. تم نے کمر سیدھی رکھنے کے لیے 1 پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. اللہ اکبر. محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ارے انسان تو انسان, پتھروں سے بھی محبت, پہاڑوں سے محبت. حضور نے احد کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت رکھتے ہیں. اللہ اکبر. جانوروں سے محبت, اور یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی, 2 طرفہ تھی. آپ کی سواری آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ اپنی سواری سے محبت ایسی کہ حضور کا انتقال ہوا تو ایک روایت کے مطابق آپ کی سواری آپ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی مر گئے. محبت کرنے والے. وفا کو دیکھیں. مکہ فتح ہوا, مکہ تشریف لائے, انصار مدینہ ساتھ تھے. انصار مدینہ کو خیال ہوا کہ مکہ حضور کا وطن ہے اور اب فتح ہو گیا ہے, اب پتہ نہیں حضور مدینہ واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ انصار مدینہ پریشان مت ہو, میں وفا کرنے والا نبی ہوں, بے وفائی نہیں کروں گا. میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے, میری موت بھی تمہارے ساتھ ہے. میری قبر مکہ میں نہیں بنے گی, مدینہ میں بنے گی. اللہ اکبر. اللہ نے مدینہ کو بھی شرف عطا فرما دیا. مکہ میں کعبہ اور مدینہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے شرف عطا فرما دیا. وفا کرنے والا نبی. تواضع کا یہ عالم کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیتا ہوں, غلاموں کے ساتھ چلتا ہوں. اور دعا کیا کرتے تھے
اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مارنا تو مسکینی کی حالت میں مارنا، اور اے اللہ قیامت کے دن اٹھانا تو مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. قسم کتنی بڑی بات ہے. قیامت کے دن حضور اکڑی ہوئی گردن والوں کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، حضور جھکی ہوئی گردن والوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھیں گے، تواضع کرنے والوں کے ساتھ حضور اٹھیں گے، مسکینوں کی جماعت کے ساتھ اٹھیں گے. تواضع کرنے والے نبی، سخاوت کا یہ عالم کہ آپ کی زبان پر کبھی کسی سائل کو دیکھ کر لا کا لفظ نہیں آیا ہے. نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہوا. عفو درگزر کا یہ حال کہ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر وہ جو کل کے خون کے پیاسے تھے، صحابہ کو گلیوں میں گھسیٹنے والے اور کسی کو آگ پر تڑپانے والے اور حضور کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانے والے، لیکن وہ سامنے آتے ہیں تو آپ فرماتے اذهبوا انتم الطلقاء، ارے جاؤ تم آزاد ہو، میں نے تم کو معاف کر دیا. میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کون سا خلق ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں پایا جاتا تھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق کے مرتبے پر ہیں. اور یہاں میں متوجہ کروں گا تاکہ آپ صرف حضور کے اخلاق سن کر اور ایسے ہی خوش ہو کر نہ چلے جائیں، بلکہ اپنا محاسبہ کر کے اٹھیں کہ یہ اخلاق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ حضور کے صرف اخلاق ہی اچھے نہیں تھے، حضور نے اخلاق کی بڑی فضیلت بیان فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی اور بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. آج کون سی بدخلقی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ جھوٹ، منافقت، بے وفائی، وعدہ خلافی، فریب، تکبر اور حرص و ہوس، بغض و حسد. کون سی برائی ہے، کون سی بدخلقی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بڑے اخلاق کے مرتبے پر ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں سے کون گمراہی میں مبتلا ہے، پتہ چل جائے گا، ان قریب پتہ چل جائے گا. کس کو جنون ہے، کس کو دیوانگی ہے؟ ابو جہل دیوانہ ہے یا میرے حبیب دیوانے ہیں؟ پتہ چل جائے گا. اور تاریخ نے اس بات کی گواہی دی کہ ابو لہب دیوانہ تھا، ابو جہل دیوانہ تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں تھے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اطاعت نہ کیجئے جھٹلانے والوں کی. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداہنت اختیار کرو تو وہ بھی مداہنت اختیار کر لیں. مداہنت کیا ہے؟ اپنے نظریے، اپنے عقیدے، اپنے موقف میں لچک، کمزوری. بظاہر تو مشرکین بڑی پختگی ظاہر کرتے تھے، لیکن اندر سے ہل چکے تھے، سودے بازی پر آمادہ تھے. حضور کی طرف وفد بھیجے، کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر معاہدہ کر لیجئے.
1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے. کہا نہیں، آگ اور پانی، ایمان اور کفر، توحید اور شرک، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا. اس بارے میں کوئی لچک نہیں دکھائی جا سکتی. ابو طالب کے پاس آئے، سمجھاؤ، بار بار آئے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. آخر ایک دن ابو طالب بھی اندر سے ہل گئے، حضور کو بلایا، کہا بھتیجے مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. حضور سمجھ گئے کہ آج چچا بھی ساتھ چھوڑ دینا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اٹھے مجلس سے. ایک طرف تو رو پڑے کہ آج چچا بھی ساتھ چھوڑیں، لیکن دوسری طرف موقف کی مضبوطی کا یہ عالم کہ فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں. یا تو اللہ اس دعوت کو چمکا دے یا پھر اللہ میری جان قربان کر دے، لیکن میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. تو فرمایا کہ ودو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداہنت اختیار کرو تو وہ بھی مداہنت اختیار کر لیں. ولا تطع کل حلاف مہین، اور ایسے شخص کی ہرگز بات نہ ماننا، ایسے شخص کے سامنے ہرگز نہ جھکنا جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. 10 صفات بیان فرمائی. اللہ اکبر. کو حد ہے اللہ کے غضب کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر. آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. وہ اللہ، وہ ارحم الراحمین، لیکن حضور کے دشمنوں پر ایسی سنگباری کی اور ان پر ایسے ایسے الزامات جو واقعی ان کے اندر پائے جاتے تھے اللہ نے کھول کر بیان کر دیے. فرمایا کہ ان کی اطاعت نہ کرنا جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے. ولید بن مغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، لیکن اگر ولید بن مغیرہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھیں اور اس کی وجہ سے اس پر سنگ باری کی گئی تو ہمیں ان صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ ایسے شخص کے سامنے جھکاؤ اختیار نہ کریں. کون؟ حلاف، جو بہت قسمیں اٹھانے والا ہے، بہت قسمیں اٹھانے والا، بات بات پر قسم. یہ زیادہ قسمیں اٹھانا یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے. یہ زیادہ قسمیں اٹھانا یہ اللہ پاک کے نام کی بے حرمتی ہے. لہذا قسم بلا ضرورت نہ کھائی جائے، اور اگر کھائی جائے تو سچی قسم، جھوٹی قسم نہیں. مہین، بے وقت ہے، ذلیل ہے، حماز، تانے دیتا ہے، مشاء بنمیم، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، مناع للخیر، بھلائی سے روکتا ہے، معتدن، ظلم میں حد سے بڑھ جاتا ہے، اسیم، بد اعمال ہے، اتل، جفاکار ہے، سخت مزاج ہے. جفاکار، سخت مزاج. یاد رکھیے کہ یہ مزاج کی سختی کو بھی نرمی میں تبدیل کیجئے. جفاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. صحاح ستہ میں روایت ہے، حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا انبئکم باہل الجنہ، میں تم کو جنت والوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کون لوگ جائیں گے جنت میں؟ کل ضعیف متضعف، کمزور، جنہیں کمزور اور حقیر سمجھا جاتا ہے. اور فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ الا انبئکم باہل النار، میں تم کو دوزخیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کون لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ شخص جو جفاکار ہے اور جواز بخیل ہے اور متکبر ہے، یہ جائیں گے جہنم میں. اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے. بعد ذالک زنیم، ان عیوب کے علاوہ بد اصل بھی ہے، نسب بھی ثابت نہیں. اور تکبر کیوں کرتا ہے؟ اکڑتا کیوں ہے؟ میرے نبی کو گالیاں کیوں دیتا ہے؟ ان کان ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ وہ مال اور اولاد والا ہے، مال اور بیٹوں والا ہے. مال اور بیٹوں پر فخر کرنا یہ جاہلین اور مشرکین کی عادت ہے، مسلمین اور مؤمنین کی عادت نہیں ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے. خرطوم ویسے ہاتھی کی سونڈ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ناک مراد ہے. ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے. مطلب یہ کہ ہم دنیا میں بھی اس کو ذلیل کر دیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کر دیں گے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دشمن ذلیل ہو کر رہا، یہ ماضی کی بات ہے. اور یقین جانے ہمارا ایمان ہے مستقبل میں بھی، حال میں بھی، جو بھی حضور کا دشمن ہے وہ ذلیل ہو کر رہے گا. حضور کے ساتھ دشمنی یہ انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اخلاق حسنہ کے ساتھ دشمنی ہے، یہ کامل درجے کے انسانوں کے ساتھ دشمنی ہے. تو فرمایا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے. میں نے عرض کیا کہ معنی تو یہ کہ ہم اس کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی ذلیل کریں گے. لیکن ظاہری طور پر بھی واقعی ایسا ہوا کہ غزوہ بدر میں ولید بن مغیرہ کی ناک پر تلوار کا زخم لگ گیا، تو ظاہری طور پر بھی داغ لگ گیا. اور ویسے بھی اللہ نے اس کو دنیا میں بھی رسوا فرمایا، آخرت میں بھی رسوا فرمایا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ فرماتے ہیں کہ پارہ اما کا سیٹ جو ہے وہ سی ڈی پر بھی آ گیا ہے، پورا کا پورا پارہ اما جیسے کیسٹ کی شکل میں آ گیا تو سی ڈی کی شکل میں بھی آ گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا غفار، یا غفور، یا ستار، یا رحیم، یا کریم. ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا اور آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا. اے اللہ تو معاف فرما دینا، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دینا. یا رزاق تو ہمیں رزق عطا فرما. یا رزاق ہم سب غریب ہیں، فقیر ہیں، حقیر ہیں، تنگ دست ہیں. یا اللہ روزگار کے معاش کے محتاج ہیں، تو ہمیں معاش عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا غنی تو ہم کو غنا عطا فرما. یا غنی تو ہم کو غنا عطا فرما. یا شافی تو ہم کو شفا نصیب فرما. ہم سب بیمار ہیں،
یا اللہ جسمانی بیماریاں بھی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہیں، یا اللہ ساری بیماریوں سے ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، یا اللہ آپ کی غلامی نصیب فرما، آپ کی اتباع نصیب فرما، آپ والے اعلیٰ اخلاق نصیب فرما، یا اللہ حضور والے اعلیٰ اخلاق ہم کو نصیب فرما دے، یا اللہ حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ حضور کے روضے کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو حضور کی زیارت ہم کو نصیب فرما دے، اپنے فضل و کرم سے زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں، ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، اولاد میں، گھر میں، دکان میں، کاروبار میں، اے اللہ تو برکت عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔